بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہے، آپ فرماتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت شدت اختیار کر گئی، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کون غسل دے گا؟ فرمایا میرے اہل بیت کے قریب ترین مرد مجھے غسل دیں، اور ان کے ساتھ کثیر تعداد میں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے وہ فرشتے ہوں گے جو تمہیں دیکھتے ہوں گے مگر تم انہیں نہیں دیکھ سکو گے۔ عرض کیا گیا آپ پر نماز جنازہ کون پڑھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ اور کفن پہنا کر خوشبو لگا دو تو مجھے میرے اس تخت پر لٹا دینا اور اسے میرے قبر کے کنارے رکھ دینا۔ اس کے بعد تم سب لوگ کچھ دیر کے لیے باہر چلے جانا، کیونکہ سب سے پہلے جب مجھ پر صلات عرض کریں گے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اس کے بعد میکائیل علیہ السلام اور پھر اسرافیل علیہ السلام، اور ان کے بعد ملک الموت فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ صلات عرض کریں گے۔ پھر تم لوگوں کی باری ہے، اور تم نے سب سے پہلے میرے اہل بیت کو چاہیے کہ وہ صلات پیش کریں۔ اس کے بعد تم سب لوگ باری باری گروہ کی شکل میں آنا اور تنہا صلات پیش کرنا۔ محترم ناظرین، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قبر اطہر میں کون داخل کرے گا؟ فرمایا میرے اہل بیت، اور ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک کثیر تعداد ہوگی جو تمہیں دیکھتے ہوں گے مگر تم انہیں نہیں دیکھ سکو گے۔ محترم ناظرین، ابن سعد علیہ رحمٰن نے امیر المومنین حضرت علی محترم ناظرین، ابن سعد علیہ رحمٰن نے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد ازاں وصال تخت پر لٹا دیا گیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ میں امامت نہ کرے، کیونکہ آپ ہی حیات و وفات میں تم سب کے امام ہیں۔ چنانچہ لوگ جماعت در جماعت بن کر اندر داخل ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صف در صف صلات پیش کرتے رہے۔ یا نبی اللہ، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو۔ اے خدا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا آپ نے اسے پہنچایا اور اپنی امت کو نصیب فرمائی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو عزت دی، اور آپ نے امت کو نصیحت دی اور اللہ کی راہ میں جہاد کی توفیق دی، اور اس نے اپنا کلمہ عطا فرمایا۔ اے خدا، ہمیں ان لوگوں میں کر دے جنہوں نے اس کی اتباع کیا جو آپ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور آپ کے بعد ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں اور آپ کو ایک جگہ جمع فرما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اس دعا و سلام پر سب لوگ آمین آمین کہتے تھے، یہاں تک کہ تمام مردوں نے صلاۃ و سلام عرض کیا، اور پھر عورتوں نے، اور پھر اسی طرح بچوں نے بھی عرض کیا۔ محترم ناظرین، امام بقی علیہ رحمٰن نے حضرت مکحول رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسد اطہر کو 3 دن تک ٹھہرایا گیا اور دفن نہیں کیا گیا۔ لوگ آپ پر جماعت در جماعت داخل ہوتے اور صلاۃ و سلام عرض کرتے تھے، نہ صفیں باندھی گئی اور نہ کسی امام نے آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائی۔ علامہ ابن سعد علیہ رحمٰن نے ابو عاصم مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایات نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے روح قبض فرمائی تو مہاجرین کے فوج داخل ہوتے اور آپ پر صلاۃ و سلام عرض کر کے باہر آ جاتے تھے۔ اس کے بعد انصاری اسی طرح جاتے اور باہر آتے رہے، پھر تمام اہل مدینہ گئے، یہاں تک کہ جب تمام مرد فارغ ہو گئے تو عورتیں داخل ہونا شروع ہوئیں۔
جیسے ہی عورتیں اندر داخل ہوئی تو انہوں نے فریاد و فغاں اور بے صبری کی آوازیں بلند کرنا شروع کر دی، جیسا کہ وہ حسب معمول کرتی ہیں۔ اچانک حجرے میں زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی اور سب عورتیں متفرق ہو گئی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ یکایک ایک آواز نے سنائی دی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں ہر مرنے والے کی طرف سے تعزیت اور صبر و شکر ہے، اور ہر مصیبت کا بدلہ صلہ ہے۔ مجبور وہ ہے جو ثواب سے محروم ہے، اور مصیبت زدہ وہ شخص ہے جسے ثواب سے محروم رکھا گیا ہے۔ الغرض اس کے بعد عورتوں میں کسی نے آواز نہ کی اور خاموشی سے صلاۃ و سلام عرض کرنے لگے۔ لاتعب درود و سلام اس سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر، جن کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ دعا ہے رب تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔